السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو دا لرننگ ہب۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی پہلوؤں سے ناواقف رہے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو، جبکہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک 15 اگست کو مناتا ہے۔ ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے، ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو کچھ واضح ثبوت دکھائیں گے۔ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن اگر ہم 14 اگست 1947 کا کیلنڈر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں بلکہ 26 رمضان تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو کچھ دستاویزات دکھائی جائیں گی اس ویڈیو میں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جسے برٹش پارلیمنٹ نے منظور کیا اور جس میں واضح طور پر درج تھا 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرمانروا مملکتیں قائم کی جائیں گی جو بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موسوم ہوں گی۔ اس ایکٹ کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا دن 15 اگست بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہم پہلو دیکھتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ ہندوستان کا آخری وائسرائے تھا، اسے 14 اگست اور 15 اگست کی درمیانی شب دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا اور خود گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ لیکن ایک ہی دن میں دہلی اور کراچی میں ہونے والی تقریبات میں شامل ہونا ناممکن تھا۔ تاہم یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی آئے اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کی اور یہ اعلان کیا کہ رات 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان تھا۔ عین اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ العمران کی آیات سے ہوا اور اس میں ٹھیک 8:30 بجے قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو کہ پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا، جس میں آپ نے اپنی قوم کو آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ اسی دن 15 اگست 1947 کی صبح اخبارات نے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی شمارے شائع کیے اور انگریزی کے مشہور اخبار ڈان نے کراچی سے اپنی اشاعت کا آغاز کیا۔ اسی طرح 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا، جس میں محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اس دن سے ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاع درج تھی اور نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو ابتدائی ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ان کے اوپر بھی یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 لکھی گئی۔ گویا جس وقت یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن ہوئے اور اشاعت کے لیے برطانیہ بھیجے گئے، اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کا آزادی کا دن ایک ہی تھا، یعنی 15 اگست 1947۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ جب دونوں ملک آزاد ایک دن ہوئے تو پھر پاکستان 14 اگست کو آزادی کا دن کیوں مناتا ہے؟ اس پر بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی دستاویز سامنے آئی ہے جو
منگل 29 جون 1948 میں کراچی میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں وزیر خارجہ، وزیر مواصلات اور باقی تمام وزراء بھی موجود تھے، اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائی جائیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، بلکہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے، اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ قائد اعظم کی منظوری کے بعد ہوگا۔ اس فائل میں یہ تحریر نہیں ہے کہ اس تجویز کا محرک کون تھا یا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا دلائل پیش کیے گئے کہ 14 اگست کو آزادی کا دن منایا جائے، لیکن قائد اعظم نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ 1948 کو ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا جس کے مطابق پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی، اور اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ ان دستاویزات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کا آزادی کا دن اور ہندوستان کی آزادی کا دن ایک ہی یعنی 15 اگست تھا، لیکن پاکستان کو اقتدار کی منتقلی ایک دن پہلے کر دی گئی تھی۔ اب پاکستان کا آزادی کا دن 14 اگست منانے کے پیچھے جو وجوہات آتی ہیں، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قائد اعظم جداگانہ تشخص چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا دن ایک ہی دن نہ منایا جائے، کیونکہ ہر قوم کے لیے آزادی کا دن بہت اہم ہوتا ہے، تو وہ نہیں یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ہی دن آزادی منائیں۔ اس لیے جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے آزادی کا دن ایک دن پہلے منایا جاتا ہے، جبکہ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو اقتدار کی منتقلی بھی ان سے ایک دن پہلے کی گئی۔ یہ بات اپنے بچوں تک پہنچائی جائے تاکہ وہ کل کو کسی کے سوال کے آگے لاجواب نہ ہوں کہ آپ کا آزادی کا دن تو 15 اگست ہے لیکن آپ 14 اگست کیوں مناتے ہیں۔ ہم اپنا آزادانہ تشخص برقرار رکھنے کے لیے 14 اگست کو آزادی کا دن مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے قائد نے فرمایا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔